اسلامک اسکالرز بیانت کے لیے ایم اے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر کریں۔ اور میں آپ سے بزرگوں کے تجربے کی بات کہتا ہوں کہ پہلے زمانے میں جب لوگ بڑے بڑے صوفیاء کرام کے پاس جاتے تھے اپنی اصلاح کے لیے، تو وہ بڑے بڑے مجاہدات ان کے لیے تجویز کرتے تھے، بڑے پرمشقت مجاہدات سے وہ گزرتے تھے، ریاضتیں ہوتی تھیں۔ ان سارے مجاہدات اور ریاضتوں کے بعد کہیں وہ تعلق مع اللہ کا مرحلہ آتا تھا۔ ہمارے حضرت کی علمت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں تصوف کا مجدد بنایا، تو انہوں نے ہم جیسے کمزوروں کی حالت دیکھی۔ آج اگر کسی سے کہا جائے کہ بھائی یہ مجاہدے کرو جو پچھلے زمانے کے صوفیاء کرام نے کیے تھے، وہ مجاہدے ریاضتیں کرو، سب بھاگ جائیں گے، کوئی آئے گا ہی نہیں۔ تو آج قوہ مضبوط نہیں رہے، قوہ کمزور ہو گئے ہیں، ہمتیں سست پڑ گئی ہیں، تو اگر ان کو لمبے چوڑے راستے بتائے جائیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے، تو سب بیٹھ جائیں گے، کوئی کرنے کی فکر نہیں کرے گا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اب چلو تم وہ نہیں کرتے تو آسان آسان چٹکلے تمہیں بتا دیتے۔ یہ چٹکلے ایسے ہیں کہ ہیں کیونکہ آسان، اس لیے بعض اوقات لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، قدر نہ کرنے کی وجہ سے محروم رہتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ کوئی کر کے دیکھے۔ ان میں سے ایک چٹکلا یہ ہے جو میں آج آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ہر بات مانگنے کی عادت ڈالے، اور یہ عادت پڑھنے ڈالنے سے پڑتی ہے۔ شروع میں بعض اوقات اندازہ نہیں ہوتا اور آدمی غفلت میں رہتا ہے، لیکن جب تنبہ ہو جائے پھر لوٹاؤ، پھر تنبہ ہو جائے پھر لوٹاؤ، پھر تنبہ ہو جائے پھر لوٹاؤ۔ یہی طریقہ ہے کسی چیز کی مشق کرنے کا۔ شروع میں جب انسان کسی اصلاح کے راستے پر چلتا ہے تو انسان کے درمیان اور اس کے شیطان کے درمیان کشتی ہوتی ہے، وہ کبھی اس نے چت کر دیا، کبھی اس نے چت کر دیا، لیکن جب لگا رہے انسان تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرماتے ہیں اور پھر تعلق مضبوط کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف چن کر اپنی طرف بلا لیتا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کثرت سے رجوع کرنے والا ہو، انابت کا معنی ہے رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے یہ سارے طریقے ہیں، ذکر ہے، دعا ہے، شکر ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ذکر، یہ انابت کا حصہ ہیں۔ تو جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو بندہ میری طرف رجوع کرنے والا ہوگا میں اس کو ہدایت ضرور دوں گا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ تو بھائی آج میں آپ حضرات کے خدمت میں بس یہ ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی عادت ڈالنے کی کوشش کریں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، گھر میں ہوں، بازار میں ہوں، اہل و عیال کے ساتھ ہوں، کسی حال میں ہوں، دعا مانگنے کی۔ اور دعا مانگنے کے لیے میں عرض کروں، زبان سے کہنے تو بہت اچھا، زبان سے نہ بھی کہیں، دل دل میں مانگتے رہو اللہ تعالیٰ سے، دل دل میں مانگتے رہو، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیا ہو رہا ہے۔ اور عبادتیں جو ہے نا ان کے اندر ریاکاری کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ دوسروں کے سامنے آدمی نفلیں پڑھ رہا ہے تو دوسرے بھی دیکھیں گے تو معلوم اس میں ہو سکتا ہے دکھاوے کا کوئی شائبہ پیدا ہو جائے۔ یہاں تو دل ہی دل میں اپنے اللہ میاں سے رابطہ ہو رہا ہے، دل ہی دل میں، یا اللہ میرا یہ کام کر دیجیے، تو کسی کو پتہ بھی نہیں دیکھنے والے کو کہ کیا عبادت انجام پا رہی ہے، اندر کیا عبادت انجام پا رہی ہے۔ میاں نے عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبین را ہم خبر نیز، بس بندہ ہے اور اس کا اللہ ہے۔ یہ عادت ڈالنے کی کوشش کر لیجئے۔ تجربے کی بات کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت جلدی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں مضبوطی پیدا ہوگی، اور یہ مضبوطی پیدا ہو گئی تو سمجھو کامیابی کا راستہ کھل گیا۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ کبھی تخلف نہیں ہوتا کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ آپ سے مجھے ایک بات پوچھنی ہے، کبھی تخلف نہیں ہوتا، فوراً دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہوں، یا اللہ پتہ نہیں کیا پوچھ لے گا، یا اللہ اس کا صحیح جواب میرے دل میں ڈال دیجیے، صحیح جواب دل میں ڈال دیجیے۔ تو جب یہ عادت پڑ جاتی ہے مانگنے کی تو کوئی
جو مرحلہ بھی آتا ہے آدمی اس کو اللہ تعالیٰ سے بچے. گھر میں آپ کوئی چیز تلاش کر رہے نہیں مل رہی, یا اللہ مجھے آسانی سے دلوا دے, کہہ دو, دل میں کہہ دو, زبان سے کہہ دو, تو تلاش تو کر ہی رہے ہو, لیکن اس وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع میں گزار دو, تو وہ تلاش جو ہے وہ بھی عبادت بن رہی ہے, اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں مضبوطی پیدا ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنا قرب عطا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.